یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے اچھے نہیں ہو سکتے، بھوک لگے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، کوئی دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، کوئی چیز ان کے اوپر حملہ آور ہو، وہ اپنے بھی فائدے کا اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتی، حتیٰ کہ اہل ایمان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص ایمان کا اقرار کرنے کے بعد یہ کہتا ہے تو ایسی دلیل اللہ رب العالمین نے دی ہے قرآن میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، جو کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کچھ تیری اگلی اور پچھلی اگر جو چھوٹی موٹی کوئی بھی غلطی ہے اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، بخشے بخشائے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو آدم سے لے کر قیامت تک کی شفاعت کی گزارش اللہ کی جناب میں کریں گے۔ شب اسراء معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت کی، نبوت آپ کے اوپر ختم ہوئی، اللہ نے امام الانبیاء بنایا، ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجیے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ اپنے اوپر جو نقصان، آپ کو جو صدمہ پہنچا، جو آپ کو تکلیف پہنچی، اسے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اللہ نے مشیت لکھ دیا تھا رب العالمین نے، تو آگے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ بچانے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی بہت دنوں سے تاک پہ تھا کہ آپ تنہا ملے اور اپنا کام کر جاؤ۔ غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت تو بڑا تھکا دینے والا سفر تھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت تو خالی کر دیا کہ آپ کو کوئی یہاں پر کسی بھی طریقے کا ڈسٹربر نہ ہو، بالکل آپ سکون اور آرام سے آرام کریں۔ وہ مشرک پر دین سے انتظار میں تھا، اس کو موقع ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درختوں سے لٹکائی اور درختوں کے نیچے لیٹ گئی آرام کرنے کے لیے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کی نیند دنیا کے دوسرے انسانوں سے الگ تھی، آپ نیند میں سے اٹھے اور اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا دل سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے، آپ کی نیند الگ تھی۔ آپ نماز کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ امت کی تربیت کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ خصوصیات عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، مشرک نے آ کر آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا، یعنی موت کی چھوٹی بہن ہے نیند، نیند لگے تو آدمی اپنی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ بھی چلی جاتی ہے ہاتھ سے، نیند لگے تو آدمی کی باڈی گر جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کسی کو نیند لگتی ہے، اگر ٹانگ کھڑی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، دوسروں کی بات جانے دیجیے، موت اس سے بڑی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے موت، کوئی کھڑا ہو کر کے نہیں سوتا ہے بلکہ بیٹھے رہتے ہیں اور نیند آتی ہے تو گر جاتے ہیں، جو ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے جب دیکھا تو اس نے تلوار تانی اور کہا بتا تجھ کو کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، عقیدہ سیدھا کر لے ہوئے آدمی اللہ۔ اب نبی کو ماننے والا کسی بھی مشکل میں کیا کہے گا، نبی کی اتباع کرے گا، وہ مشکل میں کہے گا اللہ۔ ایک روایت کے جملے ہے کہ فرشتے نے آ کر اس کے سینے پر مارا، وہ گر گیا۔ جب وہ گرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، قرآن میں اللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں ہو پائے گا، نقصان تو تھوڑا بہت پہنچے گا لیکن غلبہ نہیں آئے گا کسی کا، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ نے جھپٹ کے تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے گا، وہ مشرک تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ذرا سا غور کرنے والی بات ہے، واقعے کے اندر حدیث کے اندر ہے کہ زندہ رسول کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، مشرک اور کافر۔ جو کسی مردے کی طرف اشارہ کرے کہ وہ بچائے گا اس کو کیا بولا جائے گا، غور کرنے کی بات ہے۔
اور رسول کو ماننے والا کیا بولے گا؟ اللہ. اور مشرک کیا بولے گا؟ غیر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی قل لا املک لنفسی، میں بھی کہہ دیجئے میں بھی اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ جو نفع دینا چاہے، اللہ جو آزمائش میں مبتلا کرے. نفع ولا ضررا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر. نہ میں غیب جانتا، اگر غیب جانتا تو ہر اچھائی کو جمع کر لیتا اور کوئی برائی مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتی، کیونکہ مجھ کو معلوم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، موت سے بچ جاتا. آپ احد میں اس مقام ہی پر نہیں کھڑے ہوتے جہاں آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ زخمی ہی نہیں ہوتے. بے شمار چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں وضاحت سے کہہ دیا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب مثالیں دیکھیے. زمین اور آسمان کو نہیں پیدا کیا انہوں نے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اب اندھا اور بینا تم اللہ کے برابر کر دیے. جو نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ چاہے تو لشکر کو، پورے لشکر کو پانی کے ایک ریلے سے ختم کر دے. وہ چاہے تو ہوا کا ایک جھونکا بھیجے اور بستیوں کو موت کی وادیوں میں بدل دے. اس کے ساتھ کی سمجھ تیار ہے. وہ چاہے تو نار نمرود کو گلدار خلیل بنا دے. وہ چاہے تو سمندر کی تہہ میں یونس کی عبادت فرمائے. وہ چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے مصر کا سلطان، مصر کا حاکم بنا دے. وہ چاہے سارا اختیار، نفع اور نقصان کا مالک اکیلا. تم تو اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھتے اور اللہ کے برابر کر رہے، اللہ کے ساتھ پکار رہے. سوچتے نہیں ہو تم کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں. کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تم خود برابر کرو گے کہ اندھے اور بینے کو؟ اندھا تو چل ہی نہیں سکتا خود سے، اور بینا اپنے آپ سے چلتا ہے. تو کیا برابر ہے؟ ہم حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ تم دونوں کو برابر کبھی بولتے ہو؟ پھر مخلوق کو کیسے خالق کے برابر بول رہے ہو؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے؟ انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی. اللہ نے تعالیٰ نے تو کہا ہے ساری دنیا کے انسان، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اب جب وہ پیدا کرنے والے نہیں، اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، کسی چیز کو زمین اور آسمان کو بنانے والے نہیں، کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی. اللہ نے جو پیدا کیا تو اس میں تم کو شک ہو گیا کہ اللہ شریک ہے، ساجی ہے، کیا ہے معاملہ؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے. یہ سچی بات ہے. اب کسی بھی چیز کا خالق کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے. وہ اکیلا ہے، تمام چیزوں کا خالق، نفع اور نقصان کا مالک، سارے اختیارات کا مالک. تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے کلام میں واضح کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ زبردست و غالب ہے، یہ کمزور ہے. کیسے موازنہ کر رہے ہو؟